والدہ عاشق صاحب عالیہ ثانیہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر صدق الله العظيم۔ محترم صدر جلسہ، معزز حکم صاحبان، مشفق اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی اس پرنور محفل میں موضوع خطابت ہے موجودہ حالات میں علماء دین کی ذمہ داری۔ محترم حضرات، دور حاضر میں مسلمانان عالم جن حالات سے دوچار ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہیں۔ مشرق سے لے کر مغرب تک مسلمانوں کے اوپر خوف و ہراس کا سناٹا چھایا ہوا ہے۔ دشمنان اسلام مذہب اسلام کو صفحۂ ہستی سے مٹانے کے در پہ ہیں۔ شام ہو یا عراق، افغانستان ہو یا ہندوستان، ہر جگہ مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کہیں موب لنچنگ کے ذریعے مارا جا رہا ہے تو کہیں ان کی شریعت میں تحریف و تبدیلی کرنے کی ناپاک سازش کی جا رہی ہے۔ آج کے دور میں مسلمان ہر جگہ بے بس و لاچار نظر آ رہے ہیں۔ آج ہماری تعداد کثیر ہونے کے باوجود ظلم و ستم کا نشانہ بنی ہوئی ہے۔ حضرات سامعین، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام رسوائیاں اور ظلم و ستم کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ دین حق جو اپنے اندر تمام انسانوں کی سلامتی، محبت و اخوت، عدل و انصاف کا وسیع مفہوم لیے ہوئے ہے، اسے آج ظلم و زیادتی، قتل و غارت کا مجسمہ کیوں بنا دیا ہے؟ امت کا آج یہ حال ہے کہ زمین کا چپا چپا اس کی بدحالی پر نوحہ کر رہا ہے۔ یہ صرف اور صرف علماء کی غفلت کا نتیجہ ہے، کیونکہ جب بھی کسی قوم کے اہل علم اپنی ذمہ داریوں سے راہ قرار اختیار کرتے ہیں، امت کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، اس کی اصلاح کی فکر نہیں کرتے، تو جغرافیہ بھی ان کو بھلا دیتا ہے۔ آج ہم بحیثیت ایک قوم پرخطر دوراہے پر کھڑے ہیں جہاں جا بجا فتنوں کی یلغار ہے۔ کبھی NRC، CAA اور NPR جیسے ظالمانہ قوانین کا سامنا ہے تو کہیں منووادیوں کے فضلائے مدارس پر ڈورے ہیں۔ محترم حضرات، فتنوں کے اس دور میں علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آگے آ کر قوم کو ان فتنوں سے آگاہ کریں۔ دور حاضر میں معاشرے سے علماء کا کٹنا اور صرف اپنے آپ کو مساجد و مدارس اور امامت صغرا اور خانقاہوں تک ہی محدود رکھنا امت مسلمہ کے لیے انتہائی مضر ثابت ہو رہا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ علماء اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام کو پوری انسانیت تک پہنچائیں۔ اس کے پیغام کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں اور خواب غفلت سے خود بھی بیدار ہوں اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیدار رکھیں۔ اپنے اور عوام کے درمیان فاصلے کم کرنے کی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ جب تک علماء اور عوام کے درمیان فاصلے کم نہیں ہوتے اس وقت تک معاشرے کی اصلاح اور فکری ادوار کا علم محاسبہ ممکن نہیں ہے۔ محترم حضرات، آج سب سے بڑی ذمہ داری علماء پر یہ ہے کہ وہ مذاہب اور فرقوں سے اوپر اٹھ کر اتحاد و اتفاق کی ایسی دعوت ہے کہ امت مسلمہ کأنہم بنیان مرصوص کی جیتی جاگتی مثال بن جائے اور دعوت اسلام کا جذبہ رکھنے والوں کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے علماء رسوخ بالعلم اور حسن اخلاق اور اعلیٰ کردار سے آراستہ ہونے کے ساتھ ساتھ تاکہ پوری انسانیت کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہو سکے اور اپنے حکیمانہ اسلوب اور حسن کردار کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف راغب کرنے کا فریضہ انجام دے اور اختلافات کی دیوار کو منہدم کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی دعوت دے، جیسا کہ فرمانے باری ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو انبیاء کا وارث اپنی زبانی یوں فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی علماء کی ذمہ داری بھی وہی ہے جو انبیاء کی رہی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک خود بتلاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دور میں برپا کیا گیا جب دنیا تاریکی کے غار میں پڑی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنت کے ذریعے دنیا کو تاریکی سے نکال کر روشنی عطا کی اور انسانوں میں جو برائیاں موجود تھی ان کو ختم کر کے
قرآن و حدیث کے احکام کو زمین پر نافذ کیا۔ آج پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں گمراہی عام ہوتی جا رہی ہے۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ نسل نو کے روحانی امراض کی تشخیص کریں اور وقت کے تقاضوں کا ادراک کرتے ہوئے دعوت دین اور اشاعت دین کے جد و جہد کے لیے مؤثر حکمت عملی اپنائیں۔ اب میں اپنی تقریر کو علامہ اقبال کے ان دعائیہ اشعار پر ختم کرتے ہوئے رخصت ہوتا ہوں۔ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، جوانوں کو سوز جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے، وما علینا الا البلاغ۔